الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ انعام کی 50ویں اور 51ویں آیت ہے. اس سے پہلے یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں دنیا میں، ان کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بشارت سنائیں کہ ایمان اور اعمال کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے جنت ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے بھی ان کو یہ بتائیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر دوزخ میں جلنا پڑے گا. حضرت آدم علیہ السلام ابتدا میں جنت میں تھے. معلوم یہ ہے کہ اصل جو رہنے کی جگہ ہے دائمی، وہ آدم علیہ السلام کی اور اولاد آدم کی جنت ہی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا اور پھر یہ فرمایا کہ اب میں دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجوں گا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا دوزخ کا، عذاب کا، دوسری چیزوں کا، اور نہ انہیں افسوس ہوگا اپنی زندگی کا جو دنیا میں ان کو زندگی ملی تھی. تو وہ تو جائیں گے وہیں جنت میں اپنے والد گرامی آدم علیہ السلام کے پاس، اس لیے کہ اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، وطن اصلی وہی ہے. پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. گویا جس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی شخص کا بیٹا نافرمان ہو جائے اور وہ کافر ہو جائے، باپ مسلمان ہے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اب وہ والد صاحب کی پراپرٹی سے محروم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ آج کل معمولی نافرمانی کے اوپر وہ اخباروں میں آتا ہے عاق نامہ کہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں اس کو تمام جائیداد سے اب میں اس کو بے دخل کر لیتا ہوں اور اس کو عاق نامہ لکھ کے دے دیتا ہوں. وہ تو اس سے بے دخل ہوتا نہیں، اس لیے کہ شریعت نے جو وراثت کا جو حق دیا ہے وہ صالح ہونے کی بنیاد پر، باپ کی خدمت ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے. ہاں اگر خدمت کر لے گا تو سعادت مندی ہے، اور اگر والدین کی خدمت نہیں اس میں کوتاہی کی تو دنیا میں سزا اٹھانی پڑے گی، آخرت میں بھی عذاب اٹھا لے گا. لیکن
بالکل وراثت سے محروم جس کو شریعت نے کہہ دیا وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین بدل دے. اگر وہ دین بدل دیا اس نے، اب شریعت بھی اس کو وراثت نہیں دے گی. وہ کہے گا اختلاف دین ہو گیا، تمہارے والد صاحب تو مسلمان ہیں اور تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، لہٰذا والد صاحب کی ساری پراپرٹی سے تم کو محروم کر دیا جائے گا. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور نبی ہیں، اولو العزم ہیں. فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہے، سجدہ تعظیمی، اتنا احترام و اکرام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خود سکھایا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب اصل ٹھکانہ ان کا تو جنت ہے. اب جو لوگ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق، وہ پھر وہیں پہنچیں گے جہاں وہ تھے، یعنی جنت میں. اور اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی، اس طریقے کو چھوڑ دیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، آخرت کا عقیدہ ان کا نہیں رہا، تو وہ والد صاحب کی جو گویا جائیداد تھی تو اس سے وہ محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہوں دنیا میں، یہ لوگوں کو بشارت سناتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ نے عبادت کی اور فرمانبرداری کی تو تمہیں جنت ملے گی اور اپنے والد گرامی کے ساتھ وہیں جنت میں رہو گے، اور اگر نافرمانی کی تو پھر تو دوزخ میں جانا پڑے گا. یہ فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں مبشر بنا کر اور منذر بنا کر. فمن آمن واصلح، تو جو شخص ایمان قبول کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے ایمان سے اور اعمال سے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں کے اوپر اب کوئی اندیشہ نہیں ہے عذاب کا، دوزخ کا، آگ کا، اللہ کی ناراضگی کا، قہر کا، کچھ بھی نہیں. ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے مرنے کے بعد، ہائے افسوس کے بعد کہ ہم سے کوتاہی ہوئی. فرمایا یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، افسوس بھی نہیں ہوگا. فطری طور پر اللہ کا ڈر تو ہر ایک کے دل میں ہوتا ہی ہے، لیکن ان کو دوزخ وغیرہ کا ڈر نہ ہوگا. یہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں ضرور عذاب لگ جائے گا اس وجہ سے، بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق میں مبتلا ہوتے تھے، عبادت کو چھوڑتے تھے، تجاوز کرتے تھے، حق سے وہ نکل جاتے تھے، تو ان کو یہ ضرور عذاب ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا. آج کی جو آیت ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہاں ان کو سونے کا بنا دے دیجئے، پھر اس کو تقسیم کر لیجئے تاکہ ہماری ساری غربت دور ہو جائے. تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ خزانوں کا مالک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردست قدرت دی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو مالدار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ان کے ذہنوں میں تھا، اس لیے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ دے دیجئے، ہم کو مالدار بنا لیجئے. تو اسی طرح سے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کبھی پچھلی باتیں پوچھتے تھے، کبھی آئندہ کے حالات پوچھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں ساری پچھلی ایسی باتیں آپ سے بیان کر لوں جو میرے علم میں نہیں، یا تم مجھ سے وہ سوالات کرتے ہو، ان سوالات کی ذمہ داری مجھے نہیں، اس لیے مجھے اس کا بھی علم نہیں. اسی طرح سے وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، یہ بتائیے آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ قرآن پاک میں کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر یہ بازار کیوں جاتے ہیں، یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے بتا دیا کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. تو اب ان کے جو عقیدے تھے، تین چیزوں کا بیان اس آیت میں ہے. یہ تین چیزیں اس میں رد ہے ان کے عقیدے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں یہود اور نصارہ تھے، خاص طور سے نصارہ، ان کی تردید بھی اس آیت میں ہے. اب اس آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کی کچھ تشریح آ جائے گی. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. میں فرشتہ ہوں،
मैंने इन चीज़ों में किसी चीज़ का दावा नहीं किया। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै, मैं तो इत्तिबा करता हूँ उस वही की जो वही मेरे पास भेजी जाती है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप फरमा दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, आप लोग गौर क्यों नहीं करते? इसमें 3 चीज़ों का तज़किरा आया कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं, और वला आलिमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं ये नहीं कहता आपसे कि मैं फरिश्ता हूँ। तो एक तो तरदीद उनके अक़ीदे की करनी थी, उसके साथ साथ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो गलत तस्वुर था ईसाइयों का, उसकी तरदीद भी इसमें आ गई। पहले उसको सुन लीजिए। उनके यहाँ अक़ीदा क्या था? उनके यहाँ अक़ीदा यही था जो उनकी किताब में लिखा है। ये बाइबल मैंने आज साथ ले आया हूँ, इसमें है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये कि ये इसमें कई हिस्से हैं। लूका की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है, ये इसका चैप्टर है, 3रा चैप्टर यूहन्ना की इंजील में। इसमें देख लीजिए क्या है। गोया कि अल्लाह ताला का कलाम है, उनके एतबार से लिखता है, बाप बेटे से मोहब्बत रखता है। बाप बेटे से, तो बाप से कौन मुराद यहाँ? अल्लाह तबारक ताला। बेटे से कौन मुराद है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया है, और उसने सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया। ये बाइबल है, बाइबल से ही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सिर्फ हवाला नहीं देता हूँ। जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, लेकिन जो बेटे को रद्द करता है वो ज़िंदगी से महरूम होकर खुदा के गज़ब में मुब्तला रहता है। तो इसमें यह है कि बाप बेटे से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया। जब सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया तो अब तकसीम करना किसके जिम्मे है? तो बेटा तकसीम कर लेगा, खजाने तकसीम कर लेगा, और किसी को बेटे की ज़रूरत है, किसी को बेटी की ज़रूरत है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, जिसको जितने खजानों की ज़रूरत है वो तो अब सब बेटा तकसीम कर लेगा। जब अल्लाह ताला ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब उसी के हवाले कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है। तो इसकी तरदीद तो करनी ही थी कि आपने फरमाया देखो मेरे पास खजाने नहीं अल्लाह ताला के, आप मुझे ये कहते हैं कि मुझे वो भी दे दीजिए, मुझे ये भी दे दीजिए, मुझे ये भी सोना बना दीजिए, गुर्बत दूर कर लीजिए। आपने फरमाया मैंने ये कब दावा किया? इसलिए मेरे पास खजाने अल्लाह ताला के नहीं है। तो मुशरिकीन के अकीदे की भी तरदीद हो गई और ईसाइयों के अकीदे की भी तरदीद हो गई। आप बताइए फिर अल्लाह तबारक ताला रहेंगे कहाँ? अगर यही चर्चा हो जाए और यही अकीदा बन जाए सब लोगों का कि बाप ने सब कुछ किसके हवाले कर दिया, बेटे के हवाले, तो मामला ही ख़त्म हो गया। एक हवाला तो ये है। आप दूसरा सुन लीजिए। दूसरा हवाला भी इसी में है। वो क्या है? वो ये है, मेरा बाप जिसने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है, मखलूक को, लोगों को, मेरा बाप जिसने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है सबसे बड़ा है, यानी अल्लाह तबारक ताला सबसे बड़ा है। तो अल्लाह नहीं फरमा मेरा बाप। गोया कि तस्वुर ये ना देना चाहते हैं, कहीं अल्लाह का लफ्ज नहीं आएगा, बाप यही आएगा। कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। क्यों? मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप जी। ये बाइबल में है, यूहन्ना में है, और ये 10वां चैप्टर है। इसमें तो जो निशाना लगे हैं वो आयत है 29वीं आयत। तो ये आप फिर सुन लीजिए, मेरा बाप जिसने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है। गोया अल्लाह तबारक तआला इंसानों को किसके सुपुर्द किया है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द। जो सुपुर्द किया सबसे बड़ा है, यानी मेरा बाप सबसे बड़ा है। अब उन्होंने मेरे सुपुर्द इनको किया है। कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है, मैं और बाप जी। हो गया जी। और एक हवाला सुन लीजिए, सब कुछ जो भी बाप का है वो मेरा है। सब कुछ जो बाप का है वो मेरा है। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाक रूह मेरी बातें, मेरी ज़बानी सुनकर तुम तक पहुंचाएगा। ये है। तो ये जो आयत है ना, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने उन कुफार के अकीदे की भी रद्द कर दी, और जो उस वक्त ईसाइयों के जहनों में था कि अल्लाह तबारक ताला से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी भी तरदीद हो गई। तो अगर अल्लाह ताला बचाए, कोई मुसलमान भी ऐसा ही अकीदा रखेगा कि जो कुछ अल्लाह तबारक ताला का था वो उन्होंने किसी के हवाले कर दिया। बात समझा गई? अब अल्लाह तबारक ताला ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा,
تو مجھے بتائیے پھر عیسائیوں کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس لیے یہ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ صاف فرما دیجئے کہ لا اقول لکم، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیجئے سونا دے دیجئے، چاندی دے دیجئے۔ اور وہاں تو یہ حال تھا کہ کبھی آپ تناول فرماتے تھے اور کبھی فاقے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے حال بھی یہی تھا، جنگوں میں جاتے تھے تو گھوڑے برابر نہیں، سواریاں برابر نہیں، کبھی کھجور کھاتے تھے تو اسی پر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ گئی اور جب کچھ بھی نہیں رہا ہوا تو پھر پتے کھائے، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اور پھر وہ صحابی روایت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان پھر ضرورت پوری کر لیتا ہے، ایسے ہم ضرورت پوری نہیں کر پاتے تھے، جیسے میگنیاں ہوتی ہیں اونٹ وغیرہ کی، اس طرح سے فضلہ ہوتا تھا، جب کچھ کھایا ہی نہیں، وہی پتے وغیرہ آ کے اسی کو چباتے کھاتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے باچیں چھل گئی تھی۔ سبھی کہا تھا انسان پان کھائی تو اساس کیا کیسے، تو پتے کھا کھا کر یہ حال ہوا تھا۔ پھر سمندر نے ایک مرتبہ ایک مچھلی کو کنارے پھینک دیا اور پھر ہم وہاں پہنچے، ہم نے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا لیا 18 روز تک۔ کتنے، وہ مچھلی بھی بہت بڑی، انبر اس میں روایت میں آتا انبر۔ اور پھر جب سب ختم ہو گیا اور کچھ گوشت ساتھ بھی لائے تو بطور ایسے ہی انہوں نے پھر کہا کہ چلو دیکھیں گے، یادگار کے طور پر اس کو کھڑا کر لی۔ تو اس مچھلی کو کھڑا کر لیا تو اتنی وہ بڑی مچھلی تھی کہ اس کا جو کانٹا تھا، اس کا جو وہ بھی بہت مضبوط تھا، بڑا۔ میں نے خود بھی ویل مچھلی کے وہ کانٹے دیکھے، وہ کانٹے کیا، وہ ہڈیاں ہیں، اتنی تھی موٹی ہڈی۔ تو بہرحال اس کو کھڑا کر لیا، پھر ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس کے نیچے سے گزرے۔ ہمارا بتانا یہ ہے کہ وہ اللہ نے انتظام کیا۔ تو اس طرح سے غربت اور فقر و فاقے صحابہ کرام کو پیش آئے، تو صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا الجوع، حضرت بھوک لگی ہوئی ہے، اور پتھر پر انہیں ایک پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے قمیض مبارک اٹھا لیا تو 2 پتھر دیکھ لیے۔ تو اس صحابی کے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ مجھ سے زیادہ بھوک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ دوسرا فرمایا ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، کہ جو آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں واقعہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے۔ اسے سوالات بھی کرتے تھے، خود یہود بھی سوالات کرتے تھے، مشرکین مکہ کو سمجھا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھ لیجیے۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اس طرح سے یہ روح کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے، انتظار کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس وحی آئے گی، تب میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 15 روز تک جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے، کافروں نے شور مچایا، دیکھیے آج تو سوالات پوچھے تھے جواب ہی نہیں دے سکے۔ تو اس کے بعد 15 روز ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جواب دے دوں گا۔ تو یہ بیان قرآن پاک میں ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ 15 روز تک نہیں آئے، بڑی پریشانی ہو گئی، صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہو گئی کہ کفار تو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، آج سوالات کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہی لے کر سوالات کے جواب کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل اتنے دن آپ کہاں رہے، بہت انتظار رہا، یہ لوگ تو سوالات لے کر آئے جن کو جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود نہیں آتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تب آتا ہوں۔ تو اتنی دیر تاخیر کیوں ہوئی؟ اتنی تاخیر اس لیے ہوئی، آپ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کل میں بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ کیا آپ اگر انشاءاللہ فرماتے تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ پھر اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وہی میرے پاس آتی ہے تو میں پھر اس کو وضاحت کر رہا وہ بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو اس میں جھگڑے تھے نہیں، اب اس میں جھگڑا بھی ہونے لگا۔ جھگڑا کیا ہونے لگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم غیب تھا یا نہیں۔ اب اس پر اگر کوئی کہے گا تھا علم غیب
تو ایک جماعت تو اسے کہے کہ بھائی تم تو مشرک ہو گئے، اگر کوئی کہے گا نہیں تھا اسے کہیں گے تم تو گستاخ ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ اتنے جھگڑے اس میں ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان مسئلہ جس کی یعنی اس میں کوئی مشکلات ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں فرمایا کہ بھائی میرے پاس علم غیب نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، لیکن ادھر سے تو آپ نے ہزاروں چیزوں کی اطلاع دے دی ہے. کتنے واقعات آپ نے بتا دیے کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اور قیامت تک کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی. اتنے کذاب آئیں گے دنیا میں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور دجال کی اتنی آپ نے صفتیں بتا دی کہ وہ کانا ہوگا اور یہ ہوگا. یہ ساری تفصیلات آپ نے بتا دی. تو ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے کہ علم غیب تو تھا، لیکن یہاں قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں یہ ہے کہ نفی ہے ان چیزوں کی. تو اس کی ذرا میں وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ الجھن اور پریشانی دور ہو جائے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ غیب کہتے کس کو ہیں؟ کیا غیب کہتے کس کو ہیں؟ بہت آسان مسئلہ ہے. غیب کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ. اور قرآن پاک میں جو صفت پہلے بتائی گئی ہے متقین کی وہ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب. غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے عالم پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو محسوسات اور معقولات سے ماورا ہے. یعنی ایسا عالم ہے نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے آدمی، نہ عقل سے اس کو سمجھ سکتا ہے، جس کی بابت خبریں دی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ وہ ہے عالم بالا. تو غیب اصل ہے ضد کس کی؟ شہود کی. ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر سے بھی پوشیدہ ہو، مشاہدے سے بھی پوشیدہ اور تجربے سے بھی باہر ہو. یہ ہے. تو یہ تو لغوی تشریح ہے. اچھا، اور اصطلاحی تشریح یہی ہے کہ وہ عالم جو حواس اور عقل سے ماورا ہو، جس کے باپت جو کچھ علم ہو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہو اور باقی کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ ہو. جیسے میدان محشر، جیسے پولیس رات، جیسے ملائکہ، جیسے جنت، جیسے جہنم، یہ ساری چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی کسی بھی تجربہ گاہ میں یا کسی بھی اور اس میں جو ہے وہ مشین کے ذریعے سے کوئی ٹیلیسکوپ ہو یا ایسے میکروسکوپ ہو یا اس میں تو نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتی ہیں. اب اس کو ذرا وسعت دے دیجیے. کیا بہت ساری چیزیں ایک شخص کے سامنے پوشیدہ ہوتی ہیں، دوسرا اس سے باخبر ہوتا ہے. جیسے بیمار کو خود معلوم نہیں ہے مجھے کیا کیا بیماری ہے، تو ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کے اندر یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف. معلوم ہوا جو چیزیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس سے باخبر ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے باخبر ہے. تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. بیمار کو خود پتہ نہیں ہے اور ڈاکٹر کو پتہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں تو اس کو معلوم نہیں، بیمار کو، ڈاکٹر کو معلوم ہے. تو ڈاکٹر ان چیزوں کا جاننے والا ہے، لہذا وہ چیزیں ڈاکٹر کے لیے غیب نہیں ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. یہ تھوڑا میں اس کو ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اب اس طرح سے اس دائرے کو وسیع کرتے جائیے. زمین کے اندر کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مشین لگا کر دیکھتا ہے تو اس کو زمین کے اندر والی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اب وہ چیزیں اس کے لیے غیب نہیں رہی. میرے لیے تو غیب ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے. یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ چیزیں بالکل معلوم نہیں ہے، اور انہی کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہی ہیں اور انہیں وہ ساری چیزیں معلوم ہیں. تجربے کی بنیاد پر مشینیں لگا کر اور مائکروسکوپ لگا کر کیا کیا. جیسے آج کل سائنسدان اور ہم یعنی عوام کو بہت ساری چیزیں وہ معلوم نہیں ہے جو سائنسدانوں کو معلوم ہے. وہ یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ بھائی جیسے ماہر موسمیات یہ بھی اپنی پیشن گوئی لگاتے ہیں، ایسے ہی کہ بھائی یہ جو ہے وہ سورج کتنی وہ دیر یہاں تک اس کی وہ روشنی پہنچتی ہے، ایسے چاند کا کیا نظام ہے، ستاروں کا کیا نظام ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ماہر فلکیات ہیں ان کے پاس ایسی چیزیں معلوم ہیں جو ہم کو معلوم. تو ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے، ان کے اعتبار سے وہ چیزیں کیا ہے، وہ تو سامنے ہیں.
ऐसे ही जो मुल्क हमको नजर नहीं आता है, लेकिन एक आदमी यहाँ से गया हवाई जहाज में, वो उस मुल्क को देख कर आ गया, तो हमारे लिए वो तो पोशीदा है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ पोशीदा नहीं रही। तो इसको जब वसअत देंगे तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चीज़ें मालूम होती हैं जो हमको मालूम नहीं होती। दुनिया के कितने बड़े साइंसदान क्यों ना हों, वो चीज़ें उनके सामने नहीं आती हैं जो चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होती हैं। अब ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती रहेंगी। अब वो उनके लिए गैब नहीं रही, वो तो मुशाहदा हो गई। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देख लिया, मालूम आप जन्नत उनके लिए गैब नहीं। आपने जहन्नम को देख लिया, जहन्नम उनके लिए गैब नहीं। आपने फरिश्तों को देख लिया, फरिश्ते उनके लिए गैब नहीं। आपने सिदरतुल मुंतहा को देख लिया, सिदरतुल मुंतहा उनके लिए गैब नहीं। अब जब इसकी वसअत ऐसी है, अल्लाह अकबर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चीज़ें मालूम होती हैं, उनके मुशाहदे में होती हैं, उम्मत के हक़ में वो गैब हैं और नबियों के हक़ में वो मुशाहदा है। अब इसको और वसअत दे दीजिए कि कायनात में सबसे ज़्यादा उन गैब के चीज़ों पर मुत्तले होने वाला और मुशाहदा करने वाला, उनको समझने वाला, वो है हज़रत रसूल अकरम। अब उसकी वसअत, अल्लाह अकबर, सारी कायनात एक तरफ, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम, साइंसदान वैनसदान, तो वहाँ कोई मुजरा ही नहीं है, ये सारे एक तरफ, तन्हा एक तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशाहदा में हैं और बाकी लोगों के मुकाबले में वो क्या हुआ है, गैब में है। बाकी लोगों के मुकाबले में वो गैब में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हो, मुशाहदे में। अब कितने ही आलम आपके मुशाहदे में है, उस सब को जमा कर लेंगे तो ज़ाहिर है वो तो गैब ही है। फिर अल्लाह तबारक ताला का मुकाबला किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अल्लाह ताला, क्या फिर वो हदूद शुरू हो जाएंगे जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। किसको? वो हदूद जब शुरू हो जाएंगे और हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो वो हदूद न किसी मखलूक को उसका इल्म है, न किसी फरिश्ते को उसका इल्म है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सब अल्लाह के हवाले, ये सब अल्लाह के, इतनी वसअतों के बावजूद। इसीलिए कहते हैं वो इल्म गैब की सिफत रहेगी अल्लाह की ज़ाती। क्या रहेगी? अल्लाह की ज़ाती। अब उसमें कितना अल्लाह ताला ने नबी करीम को अता फरमाया, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब सहाबा किराम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम और आप क्या अंदाज़ा लगा सकते? कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए हज़ारों चीज़ें आपने बता दी, मुशाहदात आपको होते थे, आप नमाज पढ़ाते थे तो जन्नत और जहन्नम आपके सामने आ जाती थी, कब्रों के हालात आपने बयान कर लिए, ये सारा आपने बयान कर लिया। अब सवाल यह है कि वो जो परवरदिगार का इल्म है ना, उसमें अल्लाह तबारक ताला के साथ कौन कौन शरीक है मखलूकात में से, जो उसकी सिफत है आलिमुल गैबी व शहादत, वो फरमाते उसमें अल्लाह तबारक ताला कोई शरीक नहीं। वही इसमें फरमाया वला अक़ूलु लकुम इन्नी आलमुल गैब। एक बात तो ये, आप जरा इसको मिसाल से समझ लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी, झगड़े नहीं रहेंगे। अगर कोई कहेगा अल्लाह के नबी के इल्म गैब था, नहीं बहुत था, क्या बहुत था, उसमें क्या शक शुबा है। बिल्कुल इनकार करने कुछ भी नहीं था तो जाहिर सी बात है इतना तो था। लेकिन क्या जो सिफत अल्लाह तबारक ताला की है आलिमुल गैब होने की, वो सिफत किसी और के अंदर है, वो कहीं नहीं, वो तो खास है किसके लिए? अल्लाह तबारक ताला के लिए। अब मिसाल से बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए जमजम आप लोगों ने पिया नहीं पिया? सब ने पिया होगा ना। एक तो है वहां जाकर, एक तो यहाँ भी तो लाते हैं ना हाजी साहिबान। शायद ही कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा हो जिसने आज तक जमजम न पिया हो। हाजी लोग लाते हैं जमजम, कोई एक कनस्तर लाता है, कोई 2 कनस्तर लाता है, कोई ज़्यादा लाता है। जगह जगह आपके जमजम है, और आज भी यहाँ जमजम कितने लोगों के पास है, उम्रा करने वाले लाते हैं, तो किसी के पास 1 बोतल है, किसी के पास 1 डब्बा, ये सारा है। लेकिन जमजम का कुआं किस किस के पास है जी? जमजम का कुआं किस किस के पास है? किसी के पास भी नहीं है ना। जमजम का कुआं एक जगह है और वो उसका मंबा है, वो जमजम वहीं से निकलता है, लोग उसमें से ले जाते हैं। कितना ले जाते हैं? जिसको जितनी मर्जी है। और वही जमजम से टैंकरों में भी पानी भर दिया जाता है, मदीना तैयबा ले जाते हैं, तो मदीना तैयबा में भी जमजम है और बहुत है, ड्रम के ड्रम भरे हुए हैं। लेकिन जमजम का कुआं जो है ना, वो एक ही जगह है। वो इस तरह से इल्म गैब की जो सिफत है, वो सिफत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अब उसमें से अल्लाह ताला ने किसको कितना दिया? सबसे ज़्यादा दिया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और उससे उनसे सबसे ज़्यादा दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिफत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। किसकी? मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या क्या गैब दिया? मसलन ज़मीनों की कुंजियाँ हवाले कर दी, ये भी है।
اور اسی طرح سے آخرت کا سارا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، مشاہدہ فرمایا عرش کرسی کا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اللہ کے پاس علم ہوگا نا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی. تو اگر سارا عالم بھی سامنے آئے، زمین بھی، آسمان بھی، جنت بھی، جہنم بھی، پولیس رات بھی،